پسند کرتے ہیں تو اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے اس طرح کے بنو۔ حضرت مصعب بن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے، تو اس میں سے گزر جائے گا، تو بڑا امیر ہے، ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے، یہاں تو غربتیں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا، محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا، تو مجھے قبول تو کر، تو ایک دفعہ قبول تو کر، پھر میرا انداز تو دے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے، میں نے اسے بھوریے کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے، ایک جوتا اور رنگ کا، دوسرا جوتا اور رنگ کا۔ فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے، اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رحمت للعالمین سرانے آگے کھڑے ہو گئے، اور کریم رسول نے دست مبارک میں بظاہر رشک تاری، حضور نے کھینچا چادر کو سر پہ رکھ دی، فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا، اور جب میرا مصعب تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا، یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے۔ جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب فرماتے جنت کی ہوئے لڑ رہی ہے، کوئی کہتی ہے میں نے مصعب کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے۔ تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ، بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے، لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح، لمبے چوڑے دعوے، اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن، باتیں آسمان سے زیادہ اونچی، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے اللہ رسول کی، چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے، رب رسول کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کل ان کا یوم وصال گزرا ہے، ان کی ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور عامی عنوان میں گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت، پاکیزگی اتنی ہے، پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، بلندی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی۔ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے، اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں۔ میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں، غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا، غریب گھر کی بچی، تو اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے تو معاملات، ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں، بڑی دور دور تک۔ یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ در رسول پہ آ گئے، اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی،
20 خانمائیں، لیکن حضرت خدیجہ جب در رسول پہ آئی سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ لی، اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں۔ دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت خدیجہ ڈل گئی سیدہ خدیجہ۔ تو یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہے، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی، اور وہ بی بی جب روٹی کھانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دے کہ جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کر، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا، اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ بند لگے ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئی تو میرے حبیب کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں، اور وہ کہہ کہ یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان آگا، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ۔ کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے، اس نے وہ والا رنگ اپنایا جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت، فرمایا مرضی نہ کرتا پھر تو لگ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ کرتا تو لگ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بہار رہے گا۔ رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈال جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز توڑ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بیٹھ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریہ کی تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے۔ کیا آپ اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 30 شرطیں لگائی، فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے، اور مرے تو خامد، فرمایا اس بی بی نے خامد ہی راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے، اس نے خامد ہی راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، اس کے لیے جنت کے۔ کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں؟ کیوں ہم عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، یہ نیا رواج آیا، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈلا کر، اس نئے اسٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے، تو اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے۔ رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے۔ دیکھیے نا میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا. اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے. جوانوں کی جماعت سے سکتا ہوا لہو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے. نوجوانوں دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھیں میری طرف، غور سے دیکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں. فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ. فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے، اس کی سیدھی جانب. اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے، یہ اللہ کے پسندیدہ ہے. کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی. فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا. فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا. جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے، اللہ ان پر. لیکن دل کے پھپھولے چل رہے ہیں، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ رہی ہے، گھر کے چراغ سے. میں تو ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں. خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو، تم رسالت والی زندگی گزار رہے ہو. تمہیں دھوکے میں مبتلا کر لیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے. اللہ کی پسند، کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ، سارے انداز، اے صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ کس کا؟ اللہ کا. خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کا. اس مرضی پہ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا. اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے. ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا. آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے. لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے. تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا. تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا.
تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، بری جگہ، سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا، تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں. تو وہ مجبوری ہے. تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے. تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے. سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے. تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی. تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے. تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے. اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی ہے. عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے. تو یہ ہمارا امتحان تھا. ہمارے 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے. پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے. تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا. اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں. یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی. گنتی کے دن انہیں کہا گیا، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے. اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزار دیں. تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے.